دوستوں آج دبئی کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دبئی صدیوں سے ایسا ہی کوئی ملک ہے جہاں پیسوں کے کھیت ہوا کرتے تھے اور لوگ ایسے ہی پیسہ کمانے کے لیے دبئی جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ میری بات سن کر حیران ہو جائیں گے، ترقی کرتا ہوا یہ خطہ UAE آج سے 30 سال پہلے صرف ایک ریت کا صحرا ہوا کرتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دبئی میں اچانک کوئی سونے کی کان نکل آئی کہ آج دبئی کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ آخر اچانک چند ہی سالوں میں دبئی کے صحرا بدل کر ٹاور بن کیسے گئے؟ آج یہ خطہ وہ کمال کا خطہ ہے کہ دنیا بھر کے ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں۔ تو دوستوں صرف یہ ایک آدمی کی سوچ کا کمال ہے کہ دبئی میں آج ریت کی جگہ پر بڑے بڑے ٹاور موجود ہیں، اور اس سوچ کا نام ہے شیخ محمد بن راشد المخدوم۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی بہت غریب تھا۔ شیخ محمد راشد بن مخدوم کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا جتنا کہ باقی عرب ممالک کے پاس تھا، مگر آج دبئی باقی تمام عرب ممالک سے آگے نکل گیا ہے۔ یہ صرف ایک سوچ ہی کا تو کمال ہے۔ دبئی دنیا کا تیسرا بڑا ٹریول کنٹری بن چکا ہے۔ آج دبئی ایک ورلڈ کیپٹل اور گلوبل ہب ہے، اور اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ دبئی کے پاس نہ اپنا کھانا ہے، نہ اپنا پینا ہے، اور یہاں تک کہ منرل بھی اپنا موجود نہیں۔ آخر اس دبئی میں موجود کیا ہے جو یہ اتنی تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے؟ تو دوستو دبئی کے پاس خوش قسمتی سے ایک اچھی سوچ والا حکمران موجود ہے۔ جہاں ہمارے حکمران 3 سال کا پلان کرتے ہیں، وہاں دبئی کا حکمران 10 یا پھر 20 سال کا پلان لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ دبئی کے پاس بہت زیادہ تیل کے خزانے ہیں، جبکہ یہ سچ نہیں ہے۔ دبئی کے پاس تیل صرف باقی ممالک کی نسبت 1% ہے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد راشد المخدوم نے ماسٹر اسٹروک لگایا۔ انہوں نے دبئی کی اکانومی کو ہی بدل کر رکھ دیا، فرام آئل ٹو ٹورزم۔ اب دبئی کی سب سے بڑی سورس آف اکانومی ٹورزم ہے۔ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے ہی دبئی دنیا پر آج راج کر رہا ہے۔ آج کے دور میں دبئی میں کوئی بھی پروجیکٹ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، اس کا ہر پروجیکٹ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ کوئی ٹاور تعمیر ہو رہا ہو یا کوئی بلڈنگ، اس پر ایک ہی ٹیگ لگا ہوتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی چیز۔ کیونکہ دبئی کے حکمران یہ جانتے ہیں جب تک وہ کچھ الگ نہیں کریں گے ان کی ویلیو الگ نہیں بن پائے گی۔ کچھ الگ اور بڑا کر کے ہی آپ ایک الگ خبر بن سکتے ہیں۔ برج خلیفہ بھی دبئی کے حکمران کا ایسا ہی ایک بڑا کارنامہ ہے۔ برج خلیفہ جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، برج خلیفہ کی تعمیر میں جہاں دبئی کے حکمرانوں نے برج خلیفہ کی تعمیر میں اربوں کا پیسہ لگایا، وہیں برج خلیفہ کا ہر گھر اربوں میں فروخت کیا گیا۔ برج خلیفہ کو دیکھتے مختلف ممالک سے بہت سی رچ فیملیز آتی ہیں اور سٹے کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے دبئی کی اکانومی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دبئی کی روڈ پالیسیز بھی اچھی ہیں اور سخت بھی۔ آپ سے اگر سڑک پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً آپ کے اکاؤنٹ سے اچھا خاصا فائن کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس طرح فائن کے ذریعے بھی دبئی کی اکانومی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب سرکار خود تو کسی کو رول توڑنے کو نہیں کہتی، بلکہ دبئی کے نظارے آپ کو رول فالو نہیں کرنے دیتے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صحرا میں پھول نہیں اگتے، مگر دبئی نے اس صحرا میں پھول اگا کر اس بات کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے۔ دبئی میں ایک بہت ہی خوبصورت اور دلفریب گارڈن تعمیر کیا گیا جو کسی جادو سے کم نہیں ہے۔ دبئی گورنمنٹ کی سوچ ہی سب سے الگ ہے۔ دبئی کی پولیس دنیا کی رچ پولیس کہلاتی ہے جو اپنے روڈ پر فراری میں گھومتی ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ دبئی کی پولیس اتنی رچ کیسے ہے اور یہ پیسہ کیسے کماتی ہے؟ یہ کوئی اتنے آرام سے پیسہ نہیں کماتی، اور نہ ہی یہ کوئی AC روم میں بیٹھ کر پیسہ کماتے ہیں۔ دبئی کی پولیس میں صرف اتنے ہی لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، فالتو لوگ نہیں رکھے جاتے۔ ہمیں بہت سے پولیس اسٹیشن تو نظر آتے ہیں لیکن پولیس والا کوئی نہیں دکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن کے باہر آن لائن سسٹم موجود ہوتا ہے۔ آپ اپنی تمام تر کمپلین، چاہے وہ کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ ہو، وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کو اپنی کمپلین درج کروانے کے لیے رشوت نہیں دینی پڑتی، کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی۔ دبئی والے صرف ایک ہی سوچ کو لے کر چل رہے ہیں، یا تو کچھ ایسا کرو کہ نمبر 1 پر آ جاؤ، یا پھر کچھ ایسا کرو جو پہلے کسی نے کیا ہی نہ ہو۔ دبئی میں بہت بڑے بڑے شاندار مالز موجود ہیں جن کو دبئی فیسٹیول مالز بھی کہا جاتا ہے۔ دبئی مالز تمام شاپنگ مال میں بیسٹ شاپنگ مال ہے۔
دبئی دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن سائٹ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ دبئی کو ایک ملک مانتے ہیں مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دبئی کوئی ملک نہیں ہے بلکہ متحدہ عرب امارات کا ایک خطہ ہے۔